الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. بزرگان محترم، برادران عزیز، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. جو شخص بھی ان 5 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا اگر انکار کرے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو کر کفر کی وادی میں جا کے گر پڑا ہے. اور ان 5 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو چھوڑ دیتا ہے عملی زندگی سے خارج کر دیتا ہے تو پھر وہ سخت ترین گنہگار ہوتا ہے. ان 5 چیزوں میں سے 4 چیزیں کا تعلق انسان کے عمل سے ہے اور ایک چیز ایسی ہے کہ جس کے مانے بغیر مسلمان ہوتا ہی نہیں ہے. جب ایک چیز کو مان لیتا ہے تو پھر 4 چیزیں اس کے اوپر لازم ہو جاتی ہیں. پہلی چیز ہے شہادت لا الہ الا اللہ، اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دینا اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کرنا. یہ اسلام کی پہلی بنیاد ہے. جب تک آدمی اللہ کی الوہیت، اللہ کی ربوبیت کی گواہی نہیں دیتا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت کی گواہی نہیں دیتا، اس وقت تک آدمی مومن اور مسلمان نہیں ہوتا. جب آدمی نبوت کی اور اللہ کی الوہیت کی گواہی دے دیتا ہے تو پھر اس کے اوپر 4 چیزیں لازم ہیں اور ان 4 چیزوں کو ماننا ضروری ہوتا ہے. کیونکہ جب یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے آدمی تو وہ اسلام کے دائرے میں آتا ہے، مسلمان کہلاتا ہے،
مومن کہلاتا ہے، اور جب مومن ہو گیا تو اس نے اسلام کی ایک بنیادی چیز کو مانا ہے، وہ مومن ہو گیا۔ اس کے بعد اسلام کی باقی 4 بنیادی چیزوں کو ماننا اس کے اوپر لازم ہوتا ہے۔ اگر ان 4 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کی بھی حقیقت کا اگر انکار کر دے تو پھر یہ اسلام کے دائرے سے باہر ہو جاتا ہے۔ اب ایک آدمی وہ ہے ان 4 چیزوں کی حقیقت کو تو مانتا ہے کہ بھئی یہ صحیح ہے، یہ ضروری ہے، یہ لازم ہے، لیکن عملی زندگی میں وہ 4 چیزیں نہیں پائی جاتی ہیں، اس کے اندر عمل نہیں ہے، اس پر عمل نہیں کیا کرتا ہے، تو پھر وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، سخت ترین گناہ کے اندر خود مبتلا ہے۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ ایک ہے اقام الصلاۃ، نماز کا قائم کرنا، اس کے بعد ہے ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ کا دینا، چوتھی چیز ہے ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھنا، 5ویں چیز ہے اللہ نے اگر مال دیا ہے تو حج بیت اللہ کے لیے جانا۔ اسلام کی بنیاد ان 5 چیزوں کے اوپر ہے۔ بنی الاسلام علی 5، آدمی کا اسلام ان 5 چیزوں کے اوپر ٹکا ہوا ہے۔ ایک چیز کا بھی انکار خود بخود انسان کو اسلام کے دائرے سے باہر کر دیتا ہے۔ تو ان 5 چیزوں میں سے پہلی چیز تو شہادت ہے اللہ کی الوہیت اور ربوبیت اور وحدانیت کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا اقرار ہے۔ دوسرے نمبر پر نماز ہے، تیسرے نمبر پر زکوٰۃ ہے۔ ان 5 چیزوں میں سے ایک کا تعلق شہادت اور گواہی سے ہے، اور 2 چیزوں کا تعلق بدنی عبادت سے ہے، اور 2 چیزوں کا تعلق مالی عبادت سے ہے۔ زکوٰۃ اور حج یہ دونوں مالی عبادتیں ہیں، روزہ اور نماز یہ بدنی عبادت ہے۔ تو ان 5 چیزوں میں سے آج جس چیز کا تذکرہ کرنا ہے وہ ہے زکوٰۃ کے سلسلے میں، کیونکہ عام طور پر ہم لوگوں کا رجحان ماہ رمضان المبارک میں زکوٰۃ دینے کا ہوتا ہے، لیکن امت کا ایک بڑا طبقہ وہ ہے جو زکوٰۃ کی تفصیلات سے واقف نہیں ہے۔ اکثر لوگوں کا گمان اور خیال یہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ مالدار لوگوں پر ہوتی ہے اور ہم مالدار نہیں ہیں، لہذا ہم پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ عزیزان محترم، ایک بات سمجھنے کی ہے، وہ یہ ہے، ایک ہے کہ ہم فیصلہ کریں کہ ہم مالدار ہیں یا نہیں ہیں، ایک ہے کہ ہمارے بارے میں اللہ بتائے کہ ہم مالدار ہیں یا نہیں ہیں، دونوں چیزیں الگ الگ ہیں۔ ایک ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ہمیں بتائیں کہ تم مالدار ہو لہذا تمہارے اوپر زکوٰۃ ہے۔ ایک یہ ہے کہ ہم خود اپنے بارے میں فیصلہ کریں کہ ہم مالدار ہیں یا نہیں ہیں۔ اب مالدار سے مالدار بھی آدمی اپنے کو غریب کہتا پھرتا ہے، چاہے وہ ذاتی مکان کا مالک ہو، ذاتی گاڑی کا مالک ہو، ذاتی دکان کا مالک ہو، ذاتی ملازمت کا مالک ہو، لیکن پھر بھی وہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ صاحب میں حقیر آدمی ہوں، میں فقیر آدمی ہوں، میں غریب آدمی ہوں، مجھ پر رحم کرو۔ ایک الفاظ یہ بولے جاتے ہیں۔ تو ایک ہے کہ اپنے بارے میں خود فیصلہ کرنا کہ میں مالدار ہوں یا نہیں ہوں، ایک ہے ہمارے بارے میں اللہ فیصلہ کرے کہ ہم مالدار ہیں یا نہیں ہیں۔ ہمارے اپنے فیصلے کا کوئی اعتبار نہیں ہے کہ ہم مالدار ہیں یا نہیں ہیں۔ ہمارے بارے میں اللہ اگر یہ کہے کہ ہم مالدار ہیں، ہمارے بارے میں رسول یہ بتائیں کہ تم مالدار ہو، جس کو اللہ نے مالدار بتایا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، جس کو رسول مالدار بتائیں اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔
اور زکوٰۃ کے سلسلے میں ایک بات بنیادی طور پر ذہن کو حاضر رکھ کر شروع سے آخر تک سمجھنا ہوگا۔ پہلی بات زکوٰۃ کے سلسلے میں یہ سوچنا، یہ سمجھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ جتنے بھی مسائل میں زکوٰۃ کے تعلق سے بتاؤں گا اس میں یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ یہ گھر کی ٹوٹل فیملی کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ گھر میں ماں بھی رہتی ہے، باپ بھی رہتا ہے، بیوی بھی رہتی ہے، بھائی بھی رہتے ہیں، بہن بھی رہتی ہے، تو یہ جوائنٹ فیملی کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ جتنے مسئلے میں بتاؤں گا یہ مسئلے سارے انڈیویجل ہوں گے، اس سے جوائنٹ فیملی کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ مثلا پیسے کے بارے میں بتاؤں تو ہر آدمی یہ سوچے کہ یہ ہر ایک کا گھر کا، میرے گھر کا انڈیویجل مسئلہ ہے۔ سونے کا مسئلہ بتاؤں تو سمجھنا چاہیے کہ یہ انڈیویجل مسئلہ ہے۔ چاندی کا مسئلہ بتاؤں تو سمجھیں کہ یہ بالکل انڈیویجل مسئلہ ہے۔ جوائنٹ فیملی میں جو مسائل ہوتے ہیں زکوٰۃ کا جوائنٹ فیملی سے کوئی تعلق نہیں ہے، بالکل انڈیویجل مسئلہ ہے۔ اب یہ سوچے کہ یہ مسئلہ میرے اوپر فٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ مسئلہ میری بیوی سے متعلق ہے یا نہیں ہے، یہ مسئلہ میری ماں سے متعلق ہے یا نہیں ہے، جوائنٹ مسئلہ نہیں ہے۔ یہ زکوٰۃ کا مسئلہ بالکل انڈیویجل ہے۔ اور عام طور پر ہمارے گھروں میں بنیادی غلطی یہ کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کے مسئلے کو جوائنٹ فیملی کا مسئلہ سمجھتے ہیں۔ یہ جوائنٹ فیملی کا مسئلہ نہیں ہے۔ جیسے نماز ہر ایک کے اوپر الگ الگ فرض ہے، ایسے ہی زکوٰۃ ہر ایک کے اوپر الگ الگ فرض ہے۔ جیسے بچہ بالغ ہوتا ہے تو بچے کی نماز باپ نہیں پڑھتا، بیوی کی نماز شوہر نہیں پڑھتا، شوہر کی نماز دادی نہیں پڑھتی، شوہر کی نماز بیوی نہیں پڑھتی۔ اسی طرح زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، جس کے پاس پیسہ ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہے، جس کے پاس سونا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہے، جس کے پاس چاندی ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہے، جس کی دکان ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہے، جس کا بینک بیلنس ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ تو پہلی بات زکوٰۃ کے سلسلے میں یہ سمجھنا ہے کہ یہ بالکل انڈیویجل مسئلہ ہے۔ دوسری بات یہ سمجھنا ہے کہ زکوٰۃ کے سلسلے میں کہ زکوٰۃ آمدنی پر نہیں ہوتی ہے۔ ایک آدمی سال بھر میں بہت کچھ کماتا ہے اور بہت کچھ خرچ بھی کرتا ہے، زکوٰۃ آمدنی پر نہیں ہوتی ہے۔ جتنا کمایا اتنے پر زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے، اور جو کچھ خرچ کر دیا اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے۔ تو آمد پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، خرچ پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ اللہ بڑا احسان کیا ہے ہم پر کہ آمدنی اور خرچ دونوں پر بھی زکوٰۃ نہیں رکھا کہ بھئی آپ ٹوٹل حساب کریے کہ سال بھر آپ کی کیا آمدنی ہے، لہذا جتنا کمائے ہو اس پر زکوٰۃ تو نہیں، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، یا جتنا آپ نے خرچ کیا ہے صاحب ٹوٹل کیجئے اور اس کی زکوٰۃ دیجئے، وہ بھی نہیں ہے۔ تو جتنا کمایا اس پر بھی زکوٰۃ نہیں، جتنا خرچ کیا اس پر بھی زکوٰۃ نہیں۔ تو پھر زکوٰۃ ہے کس چیز کے اوپر؟ زکوٰۃ ہے جتنا سال بھر آدمی نے کمایا ہے اور جتنا اس نے اپنی مرضی کے مطابق خرچ کر لیا ہے۔ جتنا کمانا تھا اس نے کمایا اور جتنی ضرورت تھی اتنا اس نے خرچ کر دیا، دونوں شکلیں ہو گئی۔ اس کے باوجود اس کے پاس کچھ پیسہ سیف ہو گیا، یعنی اتنا کمایا آدمی کہ وہ اپنی زندگی کی ضروریات پر خرچ کرنے کے بعد بھی اس کے پاس پیسہ بچ گیا۔ اب اللہ کا حکم یہ ہے کہ دیکھو تم جتنا کمانا تھا کمائے ہو اور جتنا تمہاری ضرورت تھی تم نے خرچ کر لیا، اس کے باوجود تمہارے پاس اتنا پیسہ بچا ہے، لہذا ہم نے تم کو اتنا دیا کہ جتنی ضرورت تھی تم نے کھایا، پہنا، خرچ کیا، اس کے باوجود تمہارے پاس کچھ بچا ہوا ہے، لہذا ہمارے وہ بندے جن کو ہم نے کھانے کے لیے ترسایا ہے، ہمارے وہ بندے جن کو ہم نے پہننے کے لیے ترسا دیا، وہ ہماری مرضی ہے کہ ہم نے تم کو دیا، کسی کو نہیں دیا۔ تمہارے ہی گھر میں
تم کو دیا تمہارے بھائی کو نہیں دیا، تم کو دیا تمہاری بہن کو نہیں دیا، تم کو دیا تمہارے پڑوسی کو نہیں دیا، تم کو دیا تمہاری خالہ کو نہیں دیا، تم کو دیا تمہارے چچا کو نہیں دیا، تم کو دیا تمہارے مسلمان بھائی کو نہیں دیا، اور تم کو دیا ہے تو وہ تمہاری نیکی کی وجہ سے نہیں ہے، ہماری مرضی کی وجہ سے ہے۔ ہم کیا سمجھتے؟ ہم نیک ہیں اس لیے ملے ہیں، دنیا میں ہم سے نیک بہت ہیں لیکن آزمائشوں میں مبتلا ہے۔ تو اللہ نے نظام یہ بنایا ہے کہ جس کو اس نے دیا ہے اس کو یہ حکم دیا ہے کہ سال میں ایک مرتبہ اس میں سے کچھ نکال کر ان کو دیجئے جن کو ہم نے نہیں دیا ہے، جن کو ہم نے نہیں دیا انہیں دیجئے۔ ایک نظام ہے اللہ کا، تفصیل جمعہ میں زیادہ تفصیل نہیں ہو سکتی، وقت کم ہوتا ہے۔ تو اب زکوٰۃ جو ہوتی ہے، زکوٰۃ کن چیزوں پر ہوتی ہے؟ زکوٰۃ کن چیزوں پر ہوتی ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات زکوٰۃ ہوتی ہے پیسے کے اوپر، لفظ جو پیسہ ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہے، پھر میں تفصیل بتاؤں گا اس کی۔ دوسری چیز ہے سونا، اس کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ تیسری چیز ہے چاندی، اس کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ چوتھی چیز ہے مال تجارت۔ مال تجارت اس مال کو کہتے ہیں جو خریدا گیا ہے بیچنے کی نیت سے۔ اس لفظ کو اچھا یاد رکھیے، بعد میں پھر اس کی تفصیل بتاؤں گا۔ ہر وہ چیز جو خریدی گئی ہے بیچنے کی نیت سے، اس کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ تو چار چیزیں ہوئی، پیسہ، سونا، چاندی، مال تجارت۔ اور ایک پانچویں چیز بھی ہے، وہ ہے زمینات، جس کے اوپر کاشت ہوتی ہے، وہ عشری زمینات ہے۔ اور ایک اور چیز ہے مویشی، جانور، جیسے گائے ہے، بھینس ہے، بکری ہے، اس پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ لیکن اکثر افراد وہ ہوتے ہیں جن کے پاس یہ چیزیں نہیں ہوتی، تو زمین اور مویشی، یہ دو چیزوں کی تفصیلات میں نہیں بتاؤں گا۔ جس کے پاس یہ چیزیں ہیں وہ انڈیویجول طور پہ اپنا مسئلہ پوچھ لیں۔ عام طور پر چار چیزیں لوگوں کے پاس ہوتی ہے، پیسہ، سونا، چاندی، مال تجارت۔ اب کتنا پیسہ آدمی کے پاس ہونے سے زکوٰۃ آدمی پر فرض ہو جاتی ہے؟ پہلی بات یاد رکھیے کہ وہی بات کہ جو کمایا، جو خرچ کیا، اس کا حساب نہیں ہوگا۔ ایک آدمی کمایا اور خرچ کر لیا، اس کے بعد بھی اس کے پاس کچھ پیسہ سیف ہو کے رہ گیا، اور اس پیسے پر ایک سال گزرا۔ مثلا گزشتہ رمضان میں کچھ پیسے اس نے سیف کر کے رکھے تھے، اور اب یہ رمضان آ گیا، وہ رمضان سے یہ رمضان تک اس کے پاس وہ پیسے بینک میں جمع ہے یا جہاں کہیں رکھا ہے وہاں جمع ہے، اس میں سے کچھ بھی خرچ اس نے نہیں کیا۔ تو اب اس پیسے پر ایک سال آدمی کا گزر گیا، تو وہ پیسہ کتنا ہونا چاہیے جس کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے؟ اتنا پیسہ جتنے پیسے میں 52.5 تولے چاندی خریدی جا سکتی ہے، یعنی اتنا پیسہ اس کے پاس بینک میں ہے جتنے پیسے میں 52.5 تولے چاندی اگر وہ خریدنا چاہے تو 52.5 تولے چاندی اس پیسے میں آ جاتی ہے۔ مثلا 200 روپئے چاندی کی قیمت فرض کر لیجئے، صحیح قیمت کیا ہے مجھے نہیں معلوم، 200 روپئے اگر آپ فرض کر لیں تو 50 تولے کے کتنے ہو جائیں گے؟ 10,000 روپے ہو جائیں گے۔ اور 52.5 تولے چاندی کے 500 روپے فرض کر لیجئے، 2.5 تولے کے، تو اب 10,500 روپئے مثلا کسی کے پاس ایک سال سے جمع ہے، اور ایک سال سے وہ ویسے ہی رکھے ہوئے ہیں۔ تو جیسے ہی یہ رمضان آ گیا تو گزشتہ رمضان میں اس نے رکھا تھا، یہ رمضان آ گیا، ایک سال ہو گیا، اور ایک سال سے وہ پیسہ سیف ہے۔ تو جس کسی کے پاس یہ 52.5 تولے چاندی خریدنے کے بقدر پیسہ ہے اور ایک سال سے سیف ہے، تو ایک سال ہوتے ہی اب اس پیسے پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔
یہ زکات فرض ہونے کی کم سے کم مقدار ہے. اتنا پیسہ جس کے پاس ہے تو زکات اس کے اوپر لازم ہو چکی ہے. اب اس سے زیادہ ہے تو جب کم پہ ہی ہوتی ہے تو زیادہ پہ تو لا محالہ ہوتی ہے. تو اتنا ہونے سے زکات دینے والوں کے دائرے میں وہ آ جاتا ہے, زکات فرض ہو جاتی ہے. اب اگر زکات نہیں دیتا ہے تو پھر اس کی سزا کیا ہے وہ بعد میں بتاؤں گا. تو کم سے کم پیسہ کتنا ہے؟ مثلاً فرض کر لیجئے 10,500 روپئے. جس کے پاس اتنا پیسہ ہے اور 1 سال سے وہ پیسہ سیف رکھا ہوا ہے اس کے اوپر زکات ہے. دوسری چیز سونا. جس عورت کے پاس بھی سونا ہو, 7.5 تولے سونا جس عورت کے پاس ہے اور 1 سال اس پر گزر گیا ہے, مثلا گزشتہ شعبان میں شادی ہوئی تھی, شادی ہوتی ہے تو کچھ سسرال والے, کچھ شوہر, کچھ ماں باپ سونا دے دیتے, اور یہ شعبان آ گیا, اب رمضان شروع ہو گیا تو 1 سال ہو گیا. اللہ اللہ کر کے سسرال والوں کی نیت بھی خراب نہیں ہوئی اور شوہر صاحب بھی ہاتھ نہیں ڈالے, سال بھر سے سونا محفوظ رہ گیا. اب 1 سال سے سونا محفوظ رہ گیا تو اب جیسے ہی رمضان آ گیا تو 1 سال ہو گیا اور سونا دیکھے تو 7.5 تولے ہے, لہذا زکات فرض ہو گئی. تو جس عورت کے پاس 7.5 تولے سونا ہے اس کے اوپر زکات ہے. تیسری چیز, جس کسی کے پاس 52.5 تولے چاندی ہے اور 1 سال ہو گیا اس کے اوپر بھی زکات ہے. چوتھی چیز, جس کسی کی دکان میں مال رکھا ہوا ہے بیچنے کا, ایک تو ہوتا ہے فرنیچر, فرنیچر پہ زکات نہیں ہوتی. ایک ہوتی ہے مشنری, مشنری پہ زکات نہیں ہوتی چاہے مشنری کروڑوں کی ہونے دو, کیونکہ مشنری سے مال بناتا ہے, وہ مشنری بیچتا نہیں ہے. البتہ جس کی دکان ہے اور اس میں مشنری بیچنے کے لیے رکھی ہے اس پہ زکات ہے, وہ مال تجارت ہوتا ہے. لیکن کوئی آدمی جیسے ادرک لہسن پیسنے کی مشین ہے, آٹا پیسنے کی مشین ہے, مرچی پیسنے کی مشین ہے, ان مشینوں میں زکات نہیں ہوتی. تو جس کسی کی دکان میں مال ہے جو لایا ہے بیچنے کے لیے, تو کتنی دکان پر زکات فرض ہوتی ہے. ایک بات یاد رکھیں زکات کے سلسلے میں, وہ ہے زکات کے لیے کسوٹی ہے چاندی, چاندی ہی کسوٹی ہے اصل. جس کسی کی دکان میں مال رکھا ہوا ہے بیچنے کا تو کتنا مال ہونا چاہیے؟ اس دکان کی کل مالیت 52.5 تولے چاندی خریدنے کے بقدر ہے. مثلا اس کی دکان میں 10,000 250 یا 250 500 جو بھی فرض کر لیجیے. جس کسی کی دکان میں 10,500 روپئے کا مال ہے اس دکان پر زکات فرض ہے. تو یہ 4 چیزیں ہیں, سونا, پیسہ, سونا, چاندی, مال تجارت. یہ 4 چیزیں. کتنا پیسہ؟ 52.5 تولے چاندی خریدنے کے بقدر پیسہ. سونا کتنا؟ 7.5 تولے. چاندی کتنی؟ 52.5 تولے. مال تجارت کتنا؟ 52.5 تولے مالیت کا مال تجارت. ان 4 چیزوں میں سے اگر کوئی ایک چیز بھی ہے تو زکات فرض ہے. اگر چاروں چیزیں ہیں تو یہ نور علی نور ہے, چاروں پہ زکات ہوتی ہے. ایک کی زکات دے کے نہیں چھوٹ سکتا, چاروں کا حساب کرنا پڑتا ہے. یہی مسئلہ دوسرے طریقے سے سمجھنا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایک آدمی ہے جس کے پاس پیسہ ہے لیکن پیسہ اتنا نہیں ہے کہ جس میں 52.5 تولے چاندی خرید سکتا ہو, اور باقی 3 چیزوں میں سے کوئی چیز بھی اس کے پاس نہیں ہے, یعنی سونا بھی نہیں ہے, چاندی بھی نہیں ہے اور مال تجارت بھی نہیں ہے, صرف پیسہ ہے. اور پیسہ کتنا ہے؟ 52.5 تولے چاندی نہیں آتی اس میں, اتنا پیسہ ہے. آیا اس پر زکات ہے یا نہیں ہے؟ اس پہ زکات نہیں ہے. اس
پر زکات نہیں ہے۔ اسی طرح ایک عورت ہے جس کے پاس سونا ہے لیکن 7.5 تولے نہیں ہے، 6 تولے ہے، 5 تولے ہے، 6.5 تولے ہے، 7 تولے ہے، لیکن باقی 3 چیزوں میں سے کوئی چیز اس کے پاس نہیں ہے۔ باقی 3 چیزیں کیا؟ نہ اس کے پاس پیسہ ہے، نہ اس کے پاس چاندی کا کوئی تنکا ہے، نہ اس کی کوئی مال ہے، نہ تجارت کی دکان ہے، خالی سونا ہے لیکن 7.5 سے کم ہے، اور باقی 3 چیزوں میں سے کوئی چیز اس کے پاس نہیں ہے۔ آیا اس عورت پر زکات ہے؟ اس پہ زکات نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک عورت ہے جس کے پاس چاندی ہے، مسئلہ وہی ہے، چاندی ہے لیکن 52.5 تولے نہیں ہے، اور باقی 3 چیزوں میں سے کوئی چیز اس کے پاس نہیں ہے۔ 52.5 تولے چاندی بھی پوری نہیں ہے اور باقی 3 چیزوں میں سے کوئی چیز بھی اس کے پاس نہیں ہے، زکات ہے؟ اس کے اوپر زکات نہیں ہے۔ اسی طرح ایک آدمی کی دکان ہے، دکان میں مال ضرور ہے لیکن مال 10,000 روپئے سے کم کا ہے، اور نہ اس کے پاس پیسہ ہے، نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، صرف دکان میں مال ہے، اور وہ بھی 52.5 تولے چاندی کے مالیت کا مال اس کی دکان میں نہیں ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آیا اس پر زکات ہے یا نہیں ہے؟ اس دکان پر زکات نہیں ہے۔ 2 مسئلے ہو گئے۔ اور یہی مسئلہ تیسرے طریقے سے، ایک آدمی وہ ہے جس کے پاس پیسہ ہے لیکن 52.5 تولے چاندی خریدنے کے بقدر پیسہ نہیں ہے، کم ہے، لیکن ساتھ میں یہ ہے کہ اس کی ایک چھوٹی دکان ہے، تھوڑا پیسہ ہے اور دکان میں تھوڑا سامان ہے۔ ایک عورت وہ ہے جس کے پاس تھوڑا پیسہ ہے، تھوڑا سونا ہے، یا تھوڑا سونا ہے، تھوڑی چاندی ہے، یعنی ایک چیز نہیں 2 چیزیں ہیں اس کے پاس لیکن دونوں بھی پوری نہیں ہیں۔ تھوڑا پیسہ ہے، تھوڑا سونا ہے، یا تھوڑا سونا ہے، تھوڑی چاندی ہے، یا تھوڑی چاندی ہے، چھوٹی موٹی دکان ہے، لیکن دونوں بھی پورے نہیں ہیں جس کے اوپر زکات فرض ہوتی ہو، لیکن ہے دونوں چیزیں۔ سوال یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے اوپر زکات ہے یا نہیں ہے؟ اور ہم میں سے اکثر ایسے ہی لوگ ہیں، ہم میں سے ایک بڑی اکثریت ایسے لوگوں کی ہوتی ہے کہ جن کے پاس ایک چیز پوری نہیں ہوتی لیکن 2 چیزوں میں سے تھوڑی تھوڑی ہوتی ہے۔ اب ہم لوگ کیا سوچتے؟ پیسہ تو پورا نہیں ہے، سونا دیکھے سونا پورا نہیں، چاندی دیکھے چاندی پوری نہیں، دکان دیکھے دکان پوری نہیں، لہذا میرے اوپر زکات نہیں ہے۔ سوچ ہے لیکن مسئلہ کچھ اور ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے، بابا وہ کرسی لے کے آؤ، مسئلہ کچھ اور ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ تھوڑا پیسہ ہے، تھوڑا سونا ہے، لیکن دونوں بھی پورے نہیں ہیں۔ کیا کرنا چاہیے؟ کیا کریں گے؟ کریں گے یہ کہ پیسے کو لے جا کر سونے میں ڈالیں گے، اس کے بعد دیکھیں گے کہ جتنا پیسہ ہمارے پاس ہے، مثلا 10,000 روپئے ہے یا 5,000 روپئے ہے، اور سونا ہے ہمارے پاس 6 تولے، 6 تولے سونا ہے۔ اب ہمارے پاس ہے 5,000 روپئے، تو 5,000 روپئے اور ادھر 6 تولے سونا، نہ پیسہ پورا ہے نہ سونا پورا ہے۔ اب یہ دیکھا جائے گا
کہ ان 5,000 روپئے میں جتنا سونا کم ہے وہ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ سونا کتنا ہے؟ 6 تولے. پیسہ کتنا ہے؟ 5 تولے. 5,000 کا. تو سونے کا نصاب پورا کرنے کے لیے ضرورت ہے 1.5 تولے سونے کی. تو اب 5,000 روپئے میں 1.5 تولہ سونا آئے گا یا نہیں آئے گا؟ 1.5 تولہ سونا تو نہیں آتا. 1.5 تولہ سونا تو نہیں آتا. لہذا سونے کا نصاب پورا نہیں ہوتا. پھر یہ دیکھیں گے کہ یہ 6 تولے سونا جو ہمارے پاس ہے، اگر یہ بیچ دیں اور یہ پیسہ لے جا کر وہ 5,000 روپے میں ڈال دیں تو پیسے کا نصاب پورا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو پیسے کا نصاب پورا ہوگا. 5,000 پہلے سے تھے اور سونا اگر 6 تولے بیچ دیں تو آج کے دور میں لگ بھگ 1 لاکھ روپے آئیں گے. تو یہ 1 لاکھ روپے لے جا کر اگر پیسے میں ڈال دیں گے تو پیسے 1 لاکھ یہ 5,000 وہ 1,05,000 ہو گئے تو پیسے کا نصاب پورا ہو گیا. لہذا زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. زکوٰۃ فرض ہو گئی. بالکل اسی طرح سے ایک آدمی وہ ہے یا ایک مرد یا ایک عورت وہ ہے جس کے پاس تھوڑا سونا ہے تھوڑی چاندی ہے. یہاں پر بھی وہی کریں گے کہ سونا چاندی میں ڈال کر دیکھیں گے چاندی پوری ہو رہی کیا، یا چاندی کو لے جا کر سونے میں ڈال کے دیکھیں گے سونا پورا ہو رہا کیا. مثلا کسی عورت کے پاس 20 تولے چاندی ہے اور اس کے پاس 6 تولے سونا ہے. اب اگر چاندی دیکھیں تو 20 تولے ہے، سونا دیکھیں تو 6 تولے ہے. کیا کریں گے؟ اب اگر چاندی اگر ہم فروخت کر دیں اور 20 تولے کو مثلا 200 روپے کے حساب سے بھی فروخت کریں 4,000 روپے آئیں گے. تو 4,000 روپے میں 1.5 تولہ سونا تو نہیں آتا. لہذا سونے کا نصاب پورا نہیں ہوتا. سونے کا نصاب پورا نہیں ہوتا. پھر یہ 6 تولے سونا اگر فروخت کر دیں تو یہاں جو چاندی کم ہے، چاندی کتنی کم ہے؟ 32.5 تولے کم ہے. 6 تولہ سونا اگر ہم بیچ دیں تو 32.5 تولے چاندی آئے گی یا نہیں آئے گی؟ 32.5 تولے چاندی آ جائے گی. لہذا چاندی کا نصاب پورا ہو گیا، لہذا زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. یہی صورتحال دکان میں رکھے ہوئے مال کی ہے کہ تھوڑا پیسہ ہے تھوڑا مال ہے، دونوں بھی پورے نہیں ہیں. وہاں پر بھی یہی کریں گے کہ یہ پیسہ نکال کر اگر دکان میں ڈال دیں تو دکان میں جو پیسہ رکھا جو مال ہے وہ 52.5 تولے چاندی کے بقدر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اگر ہوگا تو دکان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی. اسی طرح دکان کا مال لے جا کر بیچ کر پیسے میں اگر ڈال دے تو پیسہ 52.5 تولے چاندی کے بقدر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اگر وہ ہوگا تو زکوٰۃ فرض ہو جائے. تو بات سمجھ میں آ گئی. 3 طرح، ایک ہی مسئلہ ہے مگر 3 طرح کا ہے. پیسہ ہو 52.5 تولے چاندی کے بقدر، سونا ہے تو 7.5 تولے، چاندی ہے 52.5 تولے، پیسہ ہے مال تجارت ہے 52.5 تولے چاندی کے بقدر. ان 4 چیزوں میں سے کوئی بھی چیز ہوگی تو زکوٰۃ فرض ہے. اور ان 4 چیزوں میں سے ایک چیز ہے لیکن جتنے پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اتنی نہیں ہے، اور باقی 3 چیزوں میں سے کوئی چیز نہیں ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. اور یہی مسئلہ تیسری طریقے سے یہ ہے کہ ایک آدمی کے پاس 2 چیزیں ہیں لیکن دونوں بھی پوری نہیں ہیں. دونوں بھی پوری نہیں ہے. پیسہ ہے پورا نہیں، سونا ہے پورا نہیں، چاندی ہے پوری نہیں، مال تجارت ہے پورا نہیں. لیکن اگر 2 چیزوں کو ملا دیا جائے تو دونوں مل کر ایک کے برابر ہو رہے ہیں یا نہیں یہ دیکھنا ہے. دونوں مل کر ایک کے برابر ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں یہ دیکھنا ہے. پیسے کو چاندی کو ملا دیں گے تو دیکھیں گے چاندی کا نصاب پورا ہو رہا یا نہیں ہو رہا. سونا اور چاندی کو ملا کر دیکھیں گے، سونا اور چاندی کو جب ملائیں گے
چاندی ہوگی یا نہیں ہوگی دیکھیں گے. اسی طرح سے پیسے اور چاندی کو ملائیں گے, اسی طرح سونے اور چاندی کو ملائیں گے, اسی طرح چاندی اور مال تجارت کو ملائیں گے, اور ہر ایک میں یہ دیکھا جائے گا کہ چاندی کا نصاب پورا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. اگر ہو رہا ہے تو اس آدمی کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے, اس آدمی پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. اتنی بات اگر سمجھ میں آ گئی, آگے میں دوسرا مسئلہ بتاؤں گا. شروع میں نے ایک بات بتائی تھی, وہ یہ بتایا تھا کہ جو مال خریدا گیا ہے بیچنے کے لیے, میں نے پہلے کہا تھا اس بات کو یاد رکھو, میں تفصیل بتاؤں گا. دیکھیے, زکوٰۃ جو فرض ہوتی ہے یہ 4 چیزوں پہ ہوتی ہے, اس کو بنیادی طور پر یاد رکھنا. پیسہ, سونا, چاندی, مال تجارت, یہ 4 چیزیں ہیں جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. اور پیسے میں بھی وہ پیسہ جو سیو کیا ہوا ہے اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے. اب ایک آدمی وہ ہے جس کو 1 سے زائد مکانات ہیں, 1 سے زائد مکانات ہیں, کسی کو 2 ہوتے ہیں, کسی کو 3 اللہ دیا, کسی کو 10 ہوتے ہیں. یہ جو کنسٹرکشن ہے, جو اسٹرکچر ہے, اگر اس کا حساب لگایا جائے کروڑوں میں ہوتا ہے. ایک آدمی کی گاڑیاں ہیں, گھر میں 2-2, 3-3, 5-5 گاڑیاں ہوتی ہیں, چاہے وہ 2 پہیے کے ہو, 4 پہیے کے ہو, 6 پہیے کے ہو, 10 پہیے کے ہو, اس کا کوئی اعتبار نہیں. لفظ گاڑیاں ہیں 1 سے زائد ہے. سوال یہ ہے کہ یہ مکانات, یہ گاڑیاں, ان مکانات پر اور ان گاڑیوں پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو آپ سیدھا ادھر جائیں, کدھر؟ وہ 4 چیزوں کی طرف. تو دیکھیں کہ ان 4 چیزوں سے اس کا کوئی تعلق ہے کیا؟ نہ یہ پیسہ ہے, یہ تو اسٹرکچر ہے, یہ پیسہ نہیں ہے, ایک چیز. دوسری ہے یہ سونا نہیں ہے, مٹی گارے کی چیز ہے, لوہے کی چیز ہے. اسی طرح نہ یہ چاندی ہے, نہ یہ مکان میں بیچنے کے لیے خریدا ہو, نہ یہ گاڑی میں بیچنے کے لیے خریدا ہو. یہ گھر کے استعمال کی چیزیں ہیں. گھر میں 5 بچے ہیں, 5 کو 4 کاریں ہیں. مکان ہے, 5 بچے ہیں, 5 کے لیے 5 مکان ہیں. اور 5 مکان میں بچے رہ نہیں رہے, رہتے تو ایک ہی مکان میں, لیکن مکانات پورے کرائے پہ دیے ہوئے ہیں. تو سوال یہ ہے, یہ جو اسٹرکچر ہے, اس اسٹرکچر کا حساب لگا کر زکوٰۃ دیں گے یا نہیں دیں گے؟ کیا کریں گے بولیے, دیں گے یا نہیں دیں گے؟ ہاں جی, نہیں دیں گے. صحیح, نہیں دیں گے. کیوں؟ وہ 4 چیزوں سے اس کا تعلق نہیں ہے. میں نے سوال اس لیے کیا کہ آپ کو سمجھ میں آیا یا نہیں آیا. تو ایک نہیں 100 مکانات ہیں اگر کسی کے, تو لفظ مکان پر زکوٰۃ نہیں ہے, لفظ مکان پر زکوٰۃ نہیں ہے. ایک نہیں, اگر کسی کی 100 گاڑیاں ہیں, 100 گاڑیاں ہیں کسی کے پاس, اور پورے رینٹ کار میں چلتی ہیں, اور مہینہ لاکھوں روپے کما کے لاتی ہے, زکوٰۃ ہے؟ زکوٰۃ نہیں ہے. اسی طرح ایک آدمی کی کمپنی ہے, کروڑوں روپے کی مشنری ہے, اس میں مال بنانے کے لیے رکھا ہے, ان مشنری پہ زکوٰۃ ہے؟ وہی 4 چیزوں سے ملا کے دیکھنا, زکوٰۃ ہے؟ نہیں ہے, ان 4 چیزوں پہ زکوٰۃ نہیں ہے. سمجھ گئے اس مسئلے کو؟ 1 سے زائد مکانات ہیں, 1 سے زائد گاڑیاں ہیں, 1 سے زائد 4 کمپنیاں ہیں اس کے, اور اس کمپنی میں کروڑوں روپے کی مشنری رکھی ہوئی ہے, کسی پہ زکوٰۃ نہیں. جیسے لاریاں ہیں, نہیں زکوٰۃ نہیں. کاریں ہیں, زکوٰۃ نہیں. سمجھو اس مسئلے کو. یہاں پہ رک کے ایک مسئلہ سمجھو, وہ یہ ہے کہ ایک آدمی کے 1 سے زائد مکانات ہیں, مہینہ 1 لاکھ روپے کرایہ آتا ہے. گاڑیاں ہیں, گاڑیوں کا کرایہ آتا ہے. لاریاں ہیں, لاریاں کما کے لاتی ہیں. لاری پہ تو نہیں ہے, مکان پہ تو نہیں ہے, گھر پہ تو نہیں ہے. یہ پیسے پہ ہے کیا؟ یہ پیسے کا مسئلہ پھر وہی دیکھنا ہے. آمدنی پہ زکوٰۃ ہے کیا؟ آمدنی پہ تو زکوٰۃ نہیں ہے. آمدنی یہ گھر کے کرائے جو آتے ہیں
چاہے مہینہ 10 لاکھ کرائے آتے ہو، کاروں کی آمدنی 10 لاکھ کی ہو، لاریوں کی آمدنی 10 لاکھ کی ہو، کمپنی سے مال جو بن کے بکا ہے اس مال کے ذریعے سے لاکھوں روپے آمدنی ہوئی ہو، لفظ آمدنی پر زکات نہیں ہے۔ اگر یہ پیسہ خرچ ہونے کے بعد جمع ہو گیا تو اس کو پیسے میں کنورٹ کر کے حساب کریں گے، کرایہ سمجھ کے زکات نہیں دیں گے اس کی، کہ بھائی مکانوں کی کرائے کی زکات، کاروں کی آمدنی کی زکات اور لاریوں کی کمائی کی زکات یہ بول کے نہیں دیں گے، بلکہ یہ پیسہ پیسے میں ملے گا اور پیسے کی زکات میں نکالیں گے، کرائے کے عنوان سے زکات نہیں نکالیں گے۔ آئی بات سمجھ میں؟ لفظ کرائے پر زکات نہیں ہے، لفظ کمائی پر زکات نہیں ہے، لفظ آمدنی پر زکات نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی کو مکانات کا کرایہ 1 لاکھ روپے آیا، خرچ ہو گیا، گاڑیوں کا کرایہ آیا، خرچ ہو گیا، لاریوں کی آمدنی آئی، خرچ ہو گئی، زکات ہے تو زکات ہے نہیں تو کہاں سے زکات ہے نہیں تو اگر کرائے پر زکات ہوتی تو سال بھر کا ٹوٹل کر کے دینا پڑتا تھا، نہیں، کرائے پر زکات نہیں، آمدنی پر زکات نہیں۔ سمجھ گئے اس بات کو؟ اگر ان تمام چیزوں کا پیسہ آدمی کے پاس آیا اور یوز ہونے کے بعد بچ گیا تو اب جب زکات نکالیں گے تو اس کو کرائے کا نام دے کے نہیں نکالیں گے کہ صاحب مکانوں کے کرائے کی آمدنی کی زکات، یہ بول کے نہیں نکالیں گے، پیسے کی زکات بول کے نکالیں گے۔ سمجھ گئے اس بات کو؟ ایک آدمی وہ ہے جس کی 1 سے زائد مکانات ہے، جس کے پاس 1 سے زائد زمینات ہیں، 1 سے زائد گاڑیاں ہیں، 1 سے زائد 1 لاکھ تک بھی ہے، مگر اپنی ذات کے لیے رکھا ہے، تب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن خریدا ہے اس نے بیچنے کی نیت سے، جیسے زمینات کا کاروبار کرنے والے، ریئل اسٹیٹ کا بزنس ہے، مکانات، بلڈر جیسے مکانات بناتے ہیں، گاڑیاں لوگ خرید کے بروکر سے خریدتے ہیں، بیچتے ہیں۔ اب ایک آدمی کے پاس 1 سے زائد گاڑی ہے، چاہے وہ 1 ہو، چاہے وہ 1 سے زائد مکان ہے، ایک ذاتی مکان ہے، اور ایک مکان اس نے خریدا ہے۔ کائے کے لیے خریدا بھائی؟ بولے سستا مل رہا لے لو بھائی، مہنگا دام آئے تو بیچوں گا۔ زمین ہے، اس نے خریدا ہے ذاتی مکان بنانے کے لیے، کتنے کی ہے؟ 2 کروڑ کی ہے، 5 کروڑ کی، 50 کروڑ کی رکھ لیجیے۔ اس زمین پہ زکات ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس پہ زکات نہیں۔ اس نے ایک زمین تو خریدی اپنی ذات کے لیے، ایک وہ بیٹے کے لیے، ایک یہ بیٹی کے لیے، ایک وہ بیٹی کے لیے خریدا، چاہے ان زمینات کی قیمت کچھ بھی ہوگی، ان زمینات پہ زکات ہے، ان زمینات پہ زکات نہیں۔ لیکن ایک آدمی وہ ہے جو زمین خریدا ہے بیچنے کی نیت سے، پہلے والے میں بیچنے کی نیت نہیں ہے، یہ وہ بچے کو، یہ وہ بچے کو، یہ وہ بیٹی کو، یہ وہ بیٹے کو، ایسا لیا ہے، اس پہ تو زکات نہیں ہے۔ اسی طرح ایک آدمی مکانات خریدا ہے بچوں کے لیے، اس پہ بھی زکات نہیں ہے۔ لیکن ایک آدمی وہ ہے جو زمین خریدا یا گاڑی خریدا یا گھر خریدا، نیت اس کی یہ ہے کہ اچھا دام جب آئے گا تو مجھے بیچنا ہے۔ خریدا ہی ہے بیچنے کی نیت سے، اس کے اوپر حکم لگے گا مال تجارت کا۔ یہ مال تجارت ہے کیونکہ زمین خریدا ہے بیچنے کی نیت سے، مکان خریدا بیچنے کی نیت سے، گاڑی خریدا بیچنے کی نیت سے، لہذا جیسے ہی سال مکمل ہو گیا
تو جیسے دوسرے چیزوں کی زکات نکالتے ہیں ایسے ہی یہ زمین کی زکات بھی نکالنا پڑے گا. گھر خریدا تھا بک گیا، گھر خریدا بک گیا، زمین خریدی بک گیا، تو اب وہ زمین تو نہیں ہے لیکن پیسہ ہے، تو پھر وہ پیسے کے حساب میں جائے گا. لیکن اگر پیسہ نہیں بنا زمین ہی ہے، مثلا 2 لاکھ میں زمین خریدا تھا، اب اس کی قیمت ہو گئی 10 لاکھ. 5 لاکھ میں مکان خریدا تھا، اب اس مکان کی قیمت ہو گئی 15 لاکھ. گاڑی خریدا تھا 1 لاکھ میں اور گاڑی کی قیمت ہو گئی 2 لاکھ. تو اب یہ مکان کی، یہ زمین کی اور یہ گاڑی کی جو زکات آدمی نکالے گا، خریدے ہوئے پیسے کی قیمت میں نکالے گا یا کرنٹ جو اس کا ریٹ ہے اس میں نکالے گا؟ کس میں نکالے گا؟ جی صاحب، موجودہ جو قیمت ہوگی اس موجودہ قیمت کی زکات نکالے گا. جتنے لوگ پلاٹ خرید کے رکھے ہیں اور اس نیت سے خریدے ہیں کہ اچھی قیمت آنے کے بعد ہمیں بیچنا ہے، ان تمام پلاٹوں کا اس وقت کرنٹ جو ریٹ ہوگا وہاں پر زمین کی جو قیمت ہوگی اس کا حساب لگا کر اس کی زکات نکالنا فرض ہے. اگر ذاتی مکان بنانے کے لیے پلاٹ خرید کے رکھا ہے، اگر وہ 100 کروڑ کا بھی ہے تو اس پر زکات نہیں ہے، اور بیچنے کی نیت سے خریدا ہے 5 لاکھ کا بھی ہے تو اس پہ زکات ہے. تو جتنے مکانات بیچنے کی نیت سے خریدے گئے سب مال تجارت ہے، جتنی گاڑیاں بیچنے کی نیت سے خریدی گئی سب مال تجارت. اسی طرح زمین کے وہ تمام ٹکڑے، وہ تمام پلاٹس جو بیچنے کی نیت سے خرید کے رکھے گئے ہیں، ہر سال اس کی زکات دینا ہوگا، ہر سال اس کی زکات دینا ہے. تو بات سمجھ میں آ گئی کہ مکانات اگر ہیں بیچنے کے لیے نہیں ہے، 100 مکانات بھی ہیں تو اس پہ زکات نہیں ہے، اور مکان ایک ہی ہے بیچنے کے لیے خریدا ہے اس پہ زکات ہے. پلاٹ ایکڑوں کی زمین ہے کوئی زکات نہیں ہے، لیکن ایک پلاٹ 100 گز کا ہے خریدا ہے بیچنے کے لیے تو 100 گز پہ زکات دینا فرض ہے. یہاں رک کے ایک اور مسئلہ سمجھنا ہے، وہ یہ سمجھنا ہے کہ آدمی کے پاس جو پیسہ ہوتا ہے وہ پیسہ کئی شکلوں میں رہتا ہے. پیسہ بعض مرتبہ آدمی قرض میں دیتا ہے، کوئی رشتہ دار آیا قرض مانگا تو ہم اسے قرض دے دیتے ہیں. اسی طرح اگر کرایہ دار ہے تو مکاندار کے پاس کچھ پیسہ ڈپازٹ ہوتا ہے. اسی طرح بعض لوگ مکان رہن پہ لے لیتے ہیں. اب وہ مسئلہ الگ ہے کہ اس مکان کو یوز کر سکتے نہیں کر سکتے، اس میں رہ سکتے نہیں رہ سکتے. اتنا سمجھ لیجئے رہ نہیں سکتے نہ اسے یوز کر سکتے. تو مجھے مسئلہ کچھ اور بتانا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک آدمی کسی کا مکان رہن پہ لے کے 2 لاکھ روپے اسے دے دیا. اب میرے 2 لاکھ روپے آپ کے پاس رکھے ہوئے ہیں، میں نے قرض میں 50,000 آپ کو دے دیا تو میرے 50,000 آپ کے پاس ہے. مکاندار کے پاس ایڈوانس ہے، کتنے حساب 10-20 ہزار ہے تو میرے 20,000 یہاں رکھے ہوئے ہیں. ملگی کا ایڈوانس ہے، مکاندار جب وہ میں خالی کروں گا تو مکاندار واپس کرے گا، وہ پیسہ الگ رکھا ہوا ہے. تو یہ پیسہ جو بٹا ہوا ہے چوطرف، یہ پیسے کی زکات دینا ہے یا نہیں دینا ہے؟ اسی طرح 50 مہینے کی چٹھی ہے، 20 مہینے پیسے بندی ہے، وہ پیسہ میرا ہے یا نہیں ہے؟ وہ پیسہ بھی میرا ہے. LIC کی پالیسی میں پیسے بندے ہوئے ہیں اگرچہ کہ ناجائز ہے، لیکن ہے پیسہ اب وہاں پہ بھی رکھا ہوا ہے. اب وہ 20-25 ہزار وہاں پھنسے ہوئے ہیں. یہ جو پیسہ ہمارا چوطرف پھیلا ہوا ہوتا ہے، عام طور پہ زکات میں اس کو ہم کاؤنٹ نہیں کرتے. مسئلہ یہ ہے کہ زکات اس کی دینا ہے یا نہیں دینا ہے، اور ان پیسوں پہ زکات آتی ہے یا نہیں آتی ہے. یہ تمام پیسے
मकानदार के पास हो, रहन में दिए गए हों, LIC की पॉलिसी में हो, या फिर चिट्ठी में बने हुए हों, या फिर मलगी के एडवांस हो, तमाम पर ज़कात लाजिम है। क्यों? ये सब हमारा ही पैसा है, ये तो पैसा पूरा हमारा है। कर्ज में दिए गए पैसे के बारे में एक मसला है, वो ये है कि अब कर्ज लेने वाले तो माशाल्लाह होते हैं आजकल के दौर में। किसी को कर्ज देना या तो उससे हमेशा के लिए ताल्लुकात खराब कर लेना है, या फिर आखिरी परेशान हाल की आखिरी मर्तबा मदद कर रहा हूं, आइंदा इंशाअल्लाह फिर किसी की नहीं करूंगा बल्कि देना है। अब ऐसे ये लोग बददियानत लोग होते हैं। इसीलिए हुजूर ने फरमाया अल कर्ज़ु मिक़राज़ुल मुहब्बा, कर्ज मोहब्बत की खैंची है, मोहब्बतों को काट देती है, ताल्लुकात खराब कर देती है। लेते तो ऐसी आजीजी से है, आहा क्या आजीजी, क्या मजबूरी, सूरत पूरी सूख जाएगी लेते वक्त में, आंखों में आंसू होते हैं, हाथ जोड़ने तैयार होते हैं। लेकिन जब देने का मसला आता है, जब जरूरतमंद जाके पूछता है कि साहब दे दीजिए ना, अब पोजीशन उनका ऊंचा होता है, हमारा नीचा होता है, आजिज़ी करना पड़ता है, मिन्नत और जमानत करना पड़ता है। अरे देते भाई, भाग जा रहे क्या, जाती मकान है हमारा, हम शरीफ लोग हैं, अच्छे खानदान के लोग हैं, महल्ले में पूछो हमारे बारे में। अब पूछने की क्या जरूरत है, 2 साल से तो हम खुद देख रहे हैं आपको, पूछने की क्या जरूरत है। बोले हमारी शराबत पूछो, किससे क्या पूछेंगे, हमसे पूछो आपकी शराबत। बोले हम भाग जा रहे क्या, देते। लोग कहते हैं कि भाग जा रहे क्या जो आप ऐसा कर रहे हैं। उनको जवाब ये देना चाहिए, साहब आप शरीफ आदमी हैं, आप भाग जाने का खतरा नहीं है, लेकिन आप मर जाने का खतरा। भाग जाने का तो खतरा नहीं है मुझे, आपके मरने का खतरा है। अगर मर जाए तो क्या होगा मेरा। तो लोग ये कह के पैसे नहीं देते। खैर मुझे ये अर्ज करना है कि ये जो पैसा जो कर्ज में दिया जाता है, इसकी ज़कात क्या है। इसके बारे में उलमा इकराम ने लिखा है, या तो हर साल उसकी ज़कात दे दे दूसरे पैसे के साथ साथ, या फिर आदमी अगर डावाडोल नजर आए और खतरा महसूस हो रहा है कि साहब पता नहीं आते नहीं आते, अब आते नहीं आते का जब खतरा है तो ज़कात दे के हैसो क्यों खर्च करो। लिहाजा उलमा ने ये लिखा है कि इंतजार करे आदमी पैसे वसूल होने तक, कि भाई हाथ में आने के बाद ज़कात देंगे। अब हाथ में आए 5 साल के बाद, तो अब ज़कात कितने साल की देंगे, पूरे 5 साल की ज़कात देना। तो हर वो पैसा जो हमारा फैला हुआ है, चौतरफ फैला हुआ है, वो तमाम पैसा हमारा है। मकानदार के पास जो पैसा है, मलगी का एडवांस का जो पैसा है, कर्ज में दिया हुआ जो पैसा है, चिट्ठियों में बना हुआ जो पैसा है, LIC की पॉलिसी में बना हुआ जो पैसा है, ये तमाम पैसा जो है ये हमारा है। लिहाजा इस पूरे पैसे की ज़कात देना है, इन पूरे पैसों की ज़कात निकालना है। एक मसला और है, वो ये है कि एक आदमी के पास पैसा भी होता है, वो आदमी मखरूज भी होता है, कर्जे में मुब्तला रहता है। हालात हैं इंसान के साथ लगे हुए रहते हैं कि पैसे भी होते हैं, उसके पास कर्जा भी होता है। ये कर्जे का जो मसला है बड़ा पेचीदा है, इसको जरा समझिए। वो ये है, जैसे मैंने शुरू में बताया कि ज़कात का मसला इंडिविजुअल है, जॉइंट फैमिली जो होती है, जॉइंट फैमिली का मसला नहीं है, ये इंडिविजुअल है बिल्कुल। अब होता क्या है, कर्जा रहता है बाबा को, अब घर का बड़ा आदमी ही तो कर्जा लाता है। अब शादी थी, कुछ भी था, कर्जा लेके आए, अब 1 लाख रुपए कर्जा है।
رمضان میں زکات نکالنے کا مسئلہ آتا ہے تو لوگ یہ بولتے نہیں صاحب ہم لوگوں کو خود قرضہ ہے زکات کا ہے. ارے بابا قرضہ تمہارے اوپر ہے, بیوی کی سونے کی زکات. بولے نہیں ہمارے قرضہ ہے نا. ارے بابا قرضہ آپ کو ہے, آپ کے قرضے سے بیوی کے سونے کا کوئی تعلق نہیں ہے. باپ کے قرضے سے بیٹے کے بینک بیلنس کا کوئی تعلق نہیں ہے. شوہر کے قرضے سے بیوی کے سونے کا کوئی تعلق نہیں ہے. سسرے کے قرضے سے بہو کے سونے چاندی کا کوئی تعلق نہیں. باپ کے قرضے سے بیٹی کے پاس رکھے ہوئے سونے چاندی کا کوئی تعلق نہیں. بالکل انڈیویجل معاملہ ہے. مثلا میرے اوپر قرض ہے اور میرے پاس بینک بیلنس بھی ہے. مثلا 2 لاکھ روپے میرے پاس رکھے ہوئے ہیں بینک میں اور میرے اوپر قرض بھی ہے. اب قرض کتنا ہے صاحب؟ 1.5 لاکھ روپے قرضہ اور 2 لاکھ روپے میرے پاس بینک میں رکھے ہوئے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ میں زکات نکالوں گا تو نکالوں کتنے کی؟ کتنے کی زکات نکالیں گے؟ سیدھی بات ہے, 2 لاکھ روپے میں سے 1.5 لاکھ روپے نکال دیجیے. اللہ نے کتنا احسان کیا ہے دیکھیے. 2 لاکھ روپے میں سے 1.5 لاکھ روپے نکال دیجیے. کتنے بچے؟ 50,000 بچے. اب 50,000 روپے میں 52.5 تولے چاندی تو آئی جاتی. زکات کتنے کی دینا ہے؟ 50,000 روپے کی زکات دینا ہے. 50,000 روپے کی زکات دینا ہے. جس کے اوپر بھی قرضہ ہے وہ اپنا قرض کا حساب ایسا کرے کہ قرضہ کتنا ہے, میرے پاس بیلنس کتنا ہے. بیلنس میں سے قرض کو نکال دے, اس کے بعد پھر دیکھے کتنا بچا ہوا ہے. جتنا بچا ہوا ہے اس میں 52.5 تولے چاندی آئے گی یا نہیں آئے گی. اگر آئے گی تو یہ بچے ہوئے پیسے پر زکات ہے, نہیں تو زکات نہیں. اب بیوی کے سونے چاندی کا شوہر کے قرضے سے کوئی تعلق نہیں. شوہر کو 50 لاکھ قرضہ ہوگا, اس سے بیوی کے پاس جو سونا ہے اس سونے کا شوہر کے قرضے سے کوئی تعلق نہیں. نہیں بھائی ہمارے کو قرضہ بہت ہے. کس کو ہے؟ دونوں میں سے کس کو ہے؟ شوہر کو ہے یا بیوی کو ہے؟ شوہر کو ہے, شوہر زکات نہ دے, لیکن بیوی کے سونے کا حساب کرے. اسی طرح باپ کو قرضہ ہے, جوائنٹ فیملی ہے, باپ کو قرضہ ہے لیکن بیٹے کے پاس بینک بیلنس ہے. باپ کے قرضے سے بیٹے کے پیسے کا کوئی تعلق نہیں. بھائی کے قرضے سے بہن کے سونے چاندی کا کوئی تعلق نہیں. بیٹے کے قرضے سے ماں کے سونے چاندی کا کوئی تعلق نہیں. بیٹے کے قرضے سے باپ کے پیسے کا کوئی تعلق نہیں. بالکل انڈیویجل معاملہ ہے. اب شوہر یہ بولے کہ صاحب میرے کو تو قرضہ ہے, اب بیوی کو یہ بولے زکات آپ کی میں نہیں نکال سکتا, بھائی میں مجبور ہوں. اب بیوی کیا کرے؟ بھائی شوہر تو قرضے میں مبتلا ہے, بیوی کے پاس سونا ہے, چاندی ہے, اور اتنا سونا چاندی ہے جتنے پہ زکات ہوتی ہے اتنی سونا چاندی اس کے پاس ہے, لیکن شوہر یہ بول رہا میں آپ کو پیسے نہیں دے سکتا. اب بیوی کرے تو کیا کرے؟ زکات دے گی یا نہیں دے گی؟ بیوی کو تو زکات دینا ہے, کہاں سے لا کے دے گی؟ یا تو شوہر کے پاس سے لے کے دے. شوہر تو ہاتھاں اٹھا دیا, بولے میں نہیں دے سکتا. اب بیوی کہاں سے لا کے دے گی؟ حکم یہ ہے بیچ کے دے, سونے کو بیچ کے دے, چاندی کو بیچ کے دے. کیوں؟ بیوی کی زکات ادا کرنا شوہر پہ فرض نہیں ہے. اب بھائی اتنا بہت سونا اٹھا کے لا لی گھر سے, ان کے بابا کے پاس تھا دیے. اب ہم بھی جا رہے ہیں چھوٹی موٹی نوکری والے, اب مہینہ 10, 12, 15 ہزار روپے کمانے والے ہیں اور ہماری کمائی سے گھر چلنا مشکل ہے. اب بہت سے لوگ ایسے ہیں جو گھر چلا سکتے ہیں, اس کے اوپر بیچارے کے اوپر زکات ہے ہی نہیں. اب میرے اوپر مثلا زکات نہیں ہے, اب میرے گھر والی کے پاس سونا اتنا ہے کہ صاحب اب حساب لگا لیا, سونا دنیا بھر کا مہنگا ہے آج کل. اب بھائی 10 تولے سونا اگر کسی کے پاس ہے 1,80,000 روپے کی مالیت. اب ایک عورت سونا رکھی ہے 10 تولے, 20 تولے, 30 تولے,
اب 6 لاکھ روپے 8 لاکھ روپے 10 لاکھ روپے کا سونا ہے اور 1 لاکھ روپے پہ 2.5 لاکھ روپے زکات آتی ہے. 1 لاکھ روپے پہ 2,500 روپے زکات آتی ہے. اب 5 لاکھ روپے کا مطلب یہ ہے کہ 12-15 ہزار روپے زکات کو ہونا ہے اور 12-15 ہزار روپے تو میری تنخواہ نہیں ہے. اب کیا کرے کیا؟ بیوی کی زکات ادا کرنا میرے اوپر فرض ہے؟ میرے اوپر کوئی فرض نہیں ہے. میرے اوپر کوئی فرض نہیں ہے. اگر بیوی ادا نہیں کرے تو اللہ میرے کو پوچھے گا؟ انشاءاللہ نہیں پوچھے گا. میرے کہیں کو پوچھے گا؟ جس کا ہے اسے پوچھے گا. اب بیوی کہاں سے لا کے دے؟ بیچ کے دے. اگر شوہر کا فرض ہے کہ اگر اس کے پاس ہے دینا چاہیے. بیوی کہاں سے لائے گی؟ وہ بیچاری تو ہمارے گھر میں رہتی ہے، کماتی تو نہیں ہے. شوہر کے پاس ہے تو شوہر اسے دے. اگر شوہر کے پاس نہیں ہے تو شوہر کے پاس نہیں ہے کا بہانہ لے کر بیوی زکات ادا کرنے سے فرار اختیار نہیں کر سکتی. اس کو اپنا سونا بیچ کر زکات دینا یا پھر اتنا سونا رکھنا جتنے پہ زکات نہیں آتی. 2 ہی رستے ہیں. یا تو سونا بیچ کر زکات ادا کرے ہر سال، یا پھر اتنا سونا اپنے پاس رکھے جتنے پہ زکات نہیں. اتنی بات آپ سمجھے کہ بیویوں پر جو زکات ہے بالکل انڈیویجل مسئلہ ہے. شوہر کے پاس ہے تو دے گا، دیکھو بھائی اپنی زکات دے لو. اگر شوہر کے پاس نہیں ہے تو بیوی کو بتا دے بھائی پوچھ آپ کو ہونے والی ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہے، میں آپ کے مال کی زکات ادا نہیں کر سکتا. بیوی بولتی پھر میں کہاں سے لاؤں؟ بولے ان کو مشورہ دیجئے، یا تو بیچ کے دیجئے یا پھر اتنا رکھیے جتنے پہ زکات فرض نہیں ہوتا. وہ بیچ کے دینے تیار ہو جاتی لیکن اتنے پہ اس کو لانے تیار ہرگز نہیں ہوتی جتنے پہ زکات نہیں آتی. وہ کسی صورت تیار نہیں ہوتی. تو مسئلہ بتا دینا ہمارا کام ہے، بتا دیں یہ مسئلہ ہم بتا دیں. اب یہ ہے کہ زکات دینی کتنی ہے، کتنی زکات دینا ہے، کتنے % دینا ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت آسانی کی ہے. سال میں 1 مرتبہ دینا ہے اور وہ بھی جتنا یوز ہو گیا جو بچا ہوا ہے اس پر دینا ہے. دینا ہے تو دینا کتنا ہے؟ آسان حساب ہے، 40 روپے پہ 1 روپیہ دینا ہے. آسان حساب ہے، 40 روپے پہ 1 روپیہ زکات ہے، 100 روپے پہ 2.5 روپے زکات ہے. اب اپنے پاس جتنا پیسہ ہے حساب کر لیں. 100 روپے پہ 2.5 روپے زکات ہے، کتنے 100 ہے، کتنے 1000 ہے، 1000 پہ 25 روپے. اب آپ حساب کر لیں، لاکھ پہ 2,500 روپے زکات ہے. 1 لاکھ روپیہ ہے اور 1 سال سے بڑا ہوا ہے. اللہ کا حکم یہ ہے کہ بھائی 2,500 روپے ہمارے ان بندوں کو دے دو جو محتاج ہے. اسی طرح سونے کا پورا کیلکولیٹ کریں کہ بھائی 7 تولے سونا 8 تولے سونا کہ اس کا. اچھا یہاں سونے کا مسئلہ ایک اور ہے، وہ یہ ہے سونا جو ہوتا ہے ایک وہ ہوتا ہے جو کرنٹ بازار میں ملتا ہے، نیا سونا. اب ہمارے پاس جو ہے وہ پرانا ہے، 10 سال پرانا، 2 سال پرانا، 5 سال پرانا. نئے سونے کی قیمت الگ ہوتی ہے، پرانے سونے کی قیمت الگ ہوتی ہے. زکات کو اسی حساب سے نکالیں گے، پرانے سونے کی قیمت سے نکالیں گے کہ ہمارا سونا بازار میں لے جا کر بیچیں گے کیا قیمت آئے گی، کیا قیمت آئے گی. اس کی جتنی قیمت آئے گی اسی حساب سے زکات نکالیں گے. نئے سونے کی جو قیمت ہوگی اس کے حساب سے نہیں نکالیں گے. یہ ایک اور سہولت ہے کہ پرانے سونے کی جو قیمت ہوگی اس حساب سے زکات نکالیں گے. تو اب ہمارے پاس جتنا سونا ہے حساب کریں، 10 تولے سونا ہے مثلا، کیا آ رہے ہیں صاحب؟ 1.5 لاکھ روپے آ رہے ہیں. 1.5 لاکھ روپے پہ کیا زکات نکلتی صاحب؟ 1 لاکھ روپے کے 2,500 روپے اور 50,000 روپے کے 1,000 روپے، لگ بھگ 2,500 روپے زکات نکلتی ہے. 2,500 4,000 روپے زکات نکلتی ہے. تو 40 روپے پہ 1 روپیہ، 100 روپے پہ 2.5 روپے، لاکھ روپے پہ 2,500 روپے زکات ہے. پورے پیسے کا ایسے ہی حساب ہوگا، سونے کا، چاندی کا اور مال تجارت کا. اچھا بعض لوگ کیا کرتے ہیں،
سونے کی نکال کے چاندی کی نہیں نکالتے. بولے سونے کی نکال دیے نا. اگر کسی کے پاس 4 چیزیں ہیں تو لوگ کیا سمجھتے ہیں چاروں کی نہیں نکالنا ہے, ایک کی نکال دیے تو کافی ہو جاتا. نہیں ہوتا, چاروں کی نکالنا پڑے گا. 2 چیزیں ہیں دونوں کی نکالنا, 3 ہے تو تینوں کی نکالنا, 4 چیزیں ہیں تو چاروں کی نکالنا. جتنی چیزیں ہیں 4 چیزوں پہ اللہ نے زکات رکھی ہے, چاروں میں سے ایک ہے تو ایک کی نکالنا, اگر چاروں ہے تو چاروں کی نکالنا. چاروں ہے چاروں کی نکالنا ہے. تو بات سمجھ میں آ گئی. زکات دینا کتنا ہے؟ 40 روپے پہ 1 روپیہ دینا ہے. 100 روپے پہ 2.5 روپے زکات ہے. حساب رکھ لیجئے. ایک آخری مسئلہ یہ بھی سمجھ لیجئے زکات دینا کس کو ہے, کیونکہ وقت ہو گیا ہے, لیکن اب آئندہ جمعہ پھر بتانے کے لیے مجھے لمبا چوڑا پھر دماغ کھپانا پڑتا ہے. یہ زکات دینا کس کو ہے, بہت آسان طریقے سے میں سمجھا دیتا ہوں, اس کو سمجھ لیجئے. ہر سال میں بتاتا بھی ہوں, لیکن پھر ایک مرتبہ ریپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ بات ذہن میں رہے. زکات دینا کس کو ہے؟ اصولی بات ایک بتا دیتا ہوں, زکات ان لوگوں کو نہیں دینا ہے جو ہماری پیدائش کا ذریعہ ہے, جن کے ذریعے سے ہم پیدا ہوئے. یہ چین پوری اوپر تک, خالی ماں باپ نہیں, ماں باپ کے ماں باپ, ان کے ماں باپ, اب اوپر تو کوئی رہتا نہیں, بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. تو ماں باپ, نانا نانی, دادا دادی, آج کل یہ لوگ ہی ملنا مشکل ہو جا رہا پوتروں کو, اگر اوپر والے زندہ ہے تو وہ لوگ بھی. تو یہ جو چین اوپر جا رہی ہے, ہماری پیدائش کا ذریعہ ماں اور باپ, یہ دونوں کو زکات نہیں دے سکتے. یہ دونوں جن سے پیدا ہوئے ان کو بھی زکات نہیں دے سکتے. نانا نانی, دادا دادی, وہ دونوں جن سے پیدا ہوئے ان کو بھی زکات نہیں دے سکتے. بات سمجھ میں آ گئی؟ جو ہماری پیدائش کا ذریعہ ہے ان کو زکات نہیں دے سکتے. ایک بات. دوسری بات, جو ہم سے پیدا ہوئے ان کو زکات نہیں دے سکتے. بیٹا بیٹی نیچے تک, نواسا نواسی, پوترا پوتری, ان کو زکات نہیں دے سکتے. تو کلی بات یہ ہے, جو جن سے ہم پیدا ہوئے انہیں نہیں دے سکتے, جو ہم سے پیدا ہوئے انہیں نہیں دے سکتے. ایک بات سمجھ میں آ گئی؟ اب لوگ پوچھتے بہن کو دے سکتے کیا؟ یہ سیدھا سیدھا مسئلہ دیکھ لینا. بہن بیچ میں اٹیچ ہے کیا؟ نہیں ہے. بہن ہماری پیدائش کا ذریعہ ہے کیا؟ نہیں ہے. دے سکتے. بھائی, سگے بھائی کو دے سکتے, سگی بہن کو دے سکتے, سگی خالہ کو دے سکتے, سگے چچا کو دے, سب کو دے سکتے ہیں. جو اس میں نہیں آتے, جو ہماری پیدائش کا ذریعہ نہیں ہے اور جو ہم سے نہیں پیدا ہوئے, باقی سب کو دے سکتے ہیں. شوہر بیوی کو دے سکتا کیا؟ اب یہ چین میں تو انہیں نہیں ہے. بیوی شوہر کو دے سکتی کیا؟ اگر ایسا رہتا تھا تو سب زکات نکالتے تھے. گھی کہاں گیا کھچڑی میں, کھچڑی کہاں گئی پیٹ میں. گھر کا مال گھر میں رہتا, نکالنے میں حرج کیا ہے؟ صبح میں نکال کے انہوں دے کے چلے جاتے, شام میں آئے تک انہوں حساب کر کے ان کو دے دیتے. اب آپ خود سمجھ لیجئے, دے سکتے یا نہیں دے سکتے؟ دے سکتے؟ نہیں دے سکتے. شوہر بیوی کو نہیں دے سکتا, بیوی شوہر کو نہیں دے سکتی. اسی طرح سے ہر وہ آدمی جو زکات دینے کے قابل ہے اسے بھی زکات نہیں دے سکتے, جو خود زکات دینے کے پوزیشن میں ہے. یہ مسئلہ تھوڑا تفصیلی ہے, اس کے لیے وقت چاہیے کیونکہ یہ لمبا مسئلہ ہے اور اسے سمجھانا بہت ضروری. وہ یہ ہے کہ باپ مثلا زکات دینے کے پوزیشن میں ہے, اب اس کے پاس تھوڑے پیسے تھے, بیٹی کی شادی کو جمع کرا. خاندان میں بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں بچی کی شادی کے لیے پیسے جمع کرتے, اب 12-15 ہزار روپے پہ زکات آ جا رہی. اب انہیں جمع کر کے رکھا, اور وہ بھی بیچارے کے گزشتہ سال رشتے دار زکات دیے تو ہے, جمع کر کے رکھا ہوا ہے. تو اب یہ آدمی کو 12,000 میں شادی تھوڑا ہی ہوتی, دولہے کا اسٹیج نہیں بنتا عقد کے دن کا. اب آج کل ایک نیا تماشا چل رہا ہے صاحب, کچھ دیے نہیں دیے مگر اچھے شادی خانے میں شادی کرو اور ایک دن کھلا رہے ہیں, اچھا کھلاؤ. نئے تماشے کی بھیک مانگ رہے ہیں اور نئے انداز سے مانگ رہے ہیں. تو اب وہ بیچارے کے پاس 15,000 روپے ہے, گزشتہ سال رشتے دار دیے تو ہے, جمع کر کے رکھا. اب 15,000 روپے میں بیٹی کی شادی ہونا ہے,
ہونے والی تو نہیں ہے. اب یہ رمضان آ گیا, اب اس کو زکات دے سکتے نہیں دے سکتے, اب اس کے اوپر خود زکات فرض ہو گئی, اب کیا کریں گے سب؟ یہاں رک کے ایک بات سمجھو, وہ یہ ہے کہ جن صاحب کو گزشتہ دیے تھے اس سال ان کو نہ دو. مثلا چچا کو دیے تھے, اب چچا صاحب پیسے جمع کر کے رکھ لیے, آلریڈی ان کے اوپر زکات فرض ہو گئی, اس سال چچی کے ہاتھ کو پیسے دے. ایک شکل ہے. اگر چچی کے پاس بھی پہلے سے کچھ ہے, بچوں کو دے دو, اور بول کے دینا کوئی ضروری نہیں ہوتا ہے کہ صاحب یہ زکات ہے لیجئے. عزت نفس کا مسئلہ ہوتا ہے. زکات بولتے ہی آدمی کا ذہن خود بخود مایوس ہو جاتا ہے کہ صاحب ہم کیا پوزیشن میں آ گئے, لوگ لا لا کے زکات دیتے ہیں. بول کے دینا کوئی ضروری نہیں ہے. تو جس آدمی کے پاس اگر ہم کو گمان ہے کہ اس کے اوپر زکات فرض ہوگی تو اس کے بچوں کو دے دینا. اگر صاحب بعض اوقات یہ ہوتا رمضان کے مہینے میں اگر دیے تو تھوڑا لوگوں کو گمان ہی ہوتا زکات ہی چھونگی, سال بھر نہیں دیتے سو اب رمضان میں لا کے ہی کو دیتے. ایک شکل اور بتا دیتا ہوں آپ کو, عید کے دن آپ ملنے جاتے ہیں, اب بچے ہمارے پاس عیدی کے نام سے خوشی کا دن ہوتا ہے, کچھ لینے کھڑے ہوتے چچا کے پاس, ماموں کے پاس, بھائی کے پاس. بچے عید کے دن مانگتے ہیں کہ صاحب ہماری عیدی دیجیے. اس دن بھی دے سکتے ہیں, 500 اس کو دے دیے, 1000 اس کو دے دیے, 2000 اسے دے دیے, اور زکات کی رقم بھی دے سکتے ہیں. عیدی کے نام پر دیجیے, لیکن پیسے والوں کے بچوں کو نہیں, غریبوں کے بچوں کو. آپ جا کے پیسے والوں کے بچوں کو عیدی دے کے خالی پیلی اپنی مالداری کا دھوس بٹھائیں گے ان کے اوپر, بولے صاحب کیا دے کے گیا عیدی, ان کو کیا معلوم دے کے گیا زکات. تو مالداروں کے بچوں کو نہیں دینا ہے, غریب و غریب ہے, اور ان کی عزت نفس کا خیال کرنا ہے کہ صاحب کیا سمجھیں گے اگر زکات دینا ہے. جیسے بہن ہے, بہن کے بچوں کو دینا ہے, عیدی کے نام پر بھی دیا جا سکتا ہے. تو ایک مسئلہ مجھے یہاں یہ بتانا تھا کہ اگر پہلے سے ان کے پاس پیسہ ہے لیکن ہے ضرورت مند تو اس کی شکل یہ ہوتی ہے, باپ کے پاس اگر ہے, شوہر کے پاس ہے, بیوی کو دے دیجیے. اگر بیوی کے پاس ہے, بچوں کو دے دیجیے. دیا جا سکتا ہے, وہ بچے کو کچھ دے دیے, وہ بچے کو کچھ دے دیے, تاکہ زکات بھی ہماری ادا ہو جائے اور پھر ان کی مدد بھی ہو جائے. تو بہرحال زکات کے مسائل کی بڑی لمبی چوڑی تفصیل ہے, 2-3 گھنٹے لگتے ہیں اسے, لیکن بات سمجھنے کے لیے اتنی کافی ہے کہ زکات ہم پر ہے یا نہیں ہے. لیکن اتنی بات یاد رکھیں, اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اپنے مال کی زکات نکالتا ہے 1 سال کے لیے اس کا مال محفوظ ہو جاتا ہے, اس کا مال محفوظ ہو جاتا ہے چوری سے, جلنے سے, قطرات سے. اللہ کے نبی نے فرمایا مال محفوظ ہو جاتا ہے. اور پھر زکات جو ہوتی ہے وہ ہمارے مال میں غریبوں کا یہ حصہ ہے. 1 لاکھ روپے ہے تو سمجھو 2500 روپے یہ غریبہ, یتیمہ, مسکینہ, مجبورہ, یہ سب ان کا حصہ ہے. یہ جو ہمارے 1 لاکھ روپے میں اگر نہیں دیا تو سمجھو یہ سب کا حق مار کے کھایا. لہذا ہم اپنی زکات کے سلسلے میں فکر کریں کہ زکات اپنے نکالنا ہے اور زکات رشتہ داروں کو دینا. بعض لوگ کیا کرتے, رشتہ داروں کو چھوڑ کے باہر دیتے, رشتہ داروں کو نہیں دیتے, بولے انہیں مستی کا ہے, انہیں گردنہ پہ سے دیکھتا, انہیں سلام نہیں کرتا, اس کو ایسا ہے, انہیں مانگنے نہیں آتا, رہے تو نہیں رہے تو ہمارے کو بولنا نہیں, بولے تو ہم دیتے تھے. یہ سب جو ہے پیسوں کے نخرے ہیں. نہیں رہتے تھے تو تم کو بھی معلوم ہوتا تھا, ہاں نہیں رہتے تھے تو معلوم ہوتا تھا, یہ رہنے سے سب ڈینگے مار رہے. دیکھو ایک بات یاد رکھو, اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا رشتہ دار کو دینے میں دوہرا ثواب ہے, دوہرا اجر ہے, ڈبل ثواب ہے. ایک رشتہ داری کا لحاظ کرنے کی وجہ سے, دوسرا غریب تو ہے پہلے سے انہیں, ایک غریب کی مدد کا ثواب ملے گا, دوسرا رشتہ دار کا لحاظ کرنے کا ثواب ملے گا. لہذا اپنے رشتہ داروں کو بھی دینا. اور پھر امت کے مسائل بھی ہیں ساتھ میں امت کے مسائل بھی ہیں. مدارس چلتے ہیں, یتیم خانے چلتے ہیں, صاحب دینی تعلیمی ادارے چلتے ہیں, کئی ٹرسٹ چلتے ہیں, کئی ادارے چلتے ہیں, ان کو بھی چلانا ہے. یہ سب ہمارا ہی کام ہے. لہذا اپنی زکات میں سے کچھ اپنے رشتہ داروں کو
اور کچھ زکات کا حصہ مدارس کو دے، وہ دین کی بقا کا ذریعہ ہے ہمارے۔ اب کون سے مدرسے کو دے؟ آپ کی مرضی، جسے چاہے دے۔ سب جگہ اللہ کا کلام پڑھایا جاتا ہے، دین کی تعلیم دی جاتی ہے، مدرسوں کو دینا ہے۔ یتیم خانے والے آئیں گے، کچھ انہیں دینا ہے۔ کچھ دین کی خدمت کرنے والے لوگ ہیں، انہیں دینا ہے۔ اور کچھ محلے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہوتے تو مجبور ہیں، مانگتے نہیں ہیں۔ اب کچھ لوگ وہ ہیں جو جاتے رہے تو اتنا تنگ کر دیتے بیزار ہو جاتے۔ عام طور پہ یہ جو سائلین ہوتے ہیں ان کا حال ہمیں نہیں معلوم رہتا، انہیں روپیہ 2 روپیے تک خیر خیریت سے محفوظ کر دیجیے، یہ اتنے کے مستحق ہوتے ہیں، کیونکہ ان میں اکثر صاحب نصاب ہوتے ہیں، مالدار ہوتے ہیں۔ بعض لوگ دیہاتوں سے اس زمانے میں دیہاتوں سے آتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے، ہم تو دیہات پھرتے ہیں، ہمیں معلوم ہے آندھرا پردیش کے سو دیہات سے ہم واقف ہیں، جہاں ہم جاتے ہیں ہمیں معلوم ہے صاحب زمین لوگ ہوتے ہیں، لیکن مانگنا ان کا پیشہ ہوتا ہے، خاندانی پیشہ، تو وہ مانگے بغیر نہیں رہ سکتے۔ یہ جو دھواں دار کے جو پھرتے ہیں نا، ان میں اکثر صاحب نصاب ہوتے ہیں اور زمیندار لوگ ہوتے ہیں، زمیندار لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہ ان کو روپیے 2 روپیے تک رکھیں کہ ان کو زکات دینے میں اپنی زکات کے لیے خطرہ ہے، تو ایک تو رشتہ داروں کو دیں، دوسرے مدارس مکاتب۔ اللہ کا احسان یہ ہے ہندوستان میں چلنے والے ہزاروں مدرسے وہ ہمارے ہی خون پسینے سے چل رہے ہیں، ہزاروں ٹرسٹ، تعلیمی ادارے اور یتیم خانے اور رفاہی ویلفیئر کا کام کرنے والے سب ہمارے خون پسینے سے چل رہے ہیں۔ اللہ کا احسان یہ ہے ہم اپنے مذہب کی حفاظت کے لیے کبھی سرکار کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، یہ سب ہمارے خون پسینے کی کمائی ہے جو ہم چلا رہے ہیں۔ تو ایک تو رشتہ داروں کو دینا ہے، دوسرے مدارس کو دینا ہے۔ زکات مسجدوں میں نہیں دے سکتے، یہ بات یاد رکھیں۔ کوئی بھی مسجد والے اگر زکات مانگے تو انہیں زکات نہیں دینا، اگر زکات دیں گے لینا بھی جائز نہیں ہے، دینا بھی جائز نہیں ہے۔ تیسری چیز ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو رہتے محتاج ہیں لیکن مانگتے نہیں ہیں، عزت دار لوگ ہوتے ہیں۔ ہم کیا سمجھتے، بہت مستی ہے اور وہ ہے کچھ بھی نہیں، مگر اس کے پاس کی مستی ہے، اس کو کیا جاتا میرے کو بولے تو۔ دیکھو میرے بھائیوں، جو آدمی مانگنے والا ہوتا ہے نا، اس کے دل سے پوچھو اس کا دل پہ کیا گزرتی ہے۔ ایک تو مانگنا جس کا پیشہ ہوتا ہے وہ تو چورستے پہ پیر پکڑ لے گا آپ کے، لیکن جو آدمی عزت دار ہوتا ہے اور ضرورت مند ہوتا ہے، مانگنا اس کے لیے آسان نہیں ہوتا، مجبوری اسے جینے نہیں دیتی، غیرت اسے مانگنے نہیں دیتی، نہیں مانگنے دیتی۔ ایسے کئی لوگ آپ کو ملیں گے، مسجد میں جھاڑو دینے والے لوگ ہوتے ہیں، بعض مسجدوں میں مؤذنین ہوتے ہیں، اور بعض مسجدوں میں امام بھی ایسے ہوتے ہیں جن کی تنخواہیں مسجد کی کمیٹیاں وصول تو بہت کرتی ہیں، مسجد کے اماموں کو تڑخا کے رکھتی ہے، دیتے نہیں پیسے انہیں زیادہ، وصول تو خوب کرتے ہیں، وصول تو خوب کریں گے، دیں گے نہیں، کیا کریں گے؟ بینک میں جمع کر کے رکھیں گے۔ بہت سی کمیٹیوں میں یہ روگ پایا جاتا ہے، یہ بیماری پائی جاتی ہے، خوب وصول کریں گے لیکن مسجد کے امام کو 2000 2500 3000 سے زیادہ نہیں دیں گے، مسجد کے مؤذن کو 2000 2500 سے زیادہ نہیں دیں گے، مسجد میں خدمت کرائیں گے فراش کو، گھر کی نوکرانی کو 2000 دیں گے، مسجد میں جھاڑو مارنے والے کو 1500 دیں گے۔ یہ بے عقل بے دین لوگ مسجدوں پہ مسلط ہو گئے۔ تو ایسے کئی لوگ ہیں، مسجد کے امام ہوتے ہیں، مسجد میں جھاڑو دینے والے ہوتے ہیں، مسجد کے مؤذنین ہوتے ہیں، یہ لوگ مانگتے نہیں، ہے ضرورت مند۔ لہذا ہم ایسا کریں، اپنی زکات ایک لفافے میں رکھیں، اپنی زکات 500 رکھیں، 200 رکھیں، وہ آپ کی مرضی، آپ کا اختیار کہ بھائی سال بھر جس کی اذان سن کے آپ نماز کو آتے ہیں، سال بھر جس کے پیچھے آپ نماز پڑھتے ہیں، اور آپ معلوم کر لیں حالات، صاحب امام صاحب کیا صاحب زکات فرض ہے کیا ان کے اوپر، معلوم رہتا ہے لوگوں کو، معلوم کر کے اپنے محلے کی 2-3 جو مسجدیں ہوتی ہیں قریب کی، وہاں کے مسجد کے مؤذن کو 100-200 دے دے، امام کو 100-200 دے دے، فراش جو جھاڑو مارتا ہے اسے 100-200 500 دے دے،
لہذا ان کے بچے کو ملا کے ہم بیٹے یہ ہماری طرف سے ایک تحفہ ہے رکھ لیجیے، بیٹے ہماری طرف سے یہ ہدیہ ہے رکھ لیجیے، یہ ہماری طرف سے آپ کو گفٹ ہے رکھ لیجیے۔ یہ شکل ہوتی ہے اپنی زکات کی تقسیم کی، تو کچھ اپنے رشتہ داروں کو دے، کچھ مدارس اور مکاتب کو دے، کچھ مسجدوں میں خدمت کرنے والے لوگوں کو دے، کچھ محلے کے محتاجوں اور غربا کو دے۔ اس طرح اپنی زکات تقسیم کرے تاکہ تمام طبقات پر ہماری زکات تقسیم ہو۔ اس طرح سے اپنی زکات تقسیم ہوگی، انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا۔ اور ایک بات یاد رکھے، جتنا انسان دے گا اللہ کا نظام یہ ہے اللہ اسے دیتے ہیں۔ جس باولی میں سے پانی نکالا جاتا ہے اس باولی میں پانی آتا رہتا ہے، اور جس باولی میں پانی نہیں نکالا جاتا کبھی نہیں دیکھا ہوگا آپ نے کہ وہ باولی بھر کے پانی باہر نکل گیا، اتنا ہی رہتا۔ پھر کہاں گئے بھائی جھرے؟ اللہ کا نظام یہ ہے جہاں ضرورت نہیں ہوتی ہے وہاں بھیجتے نہیں ہے، یہ نظام ہے۔ آپ کو گائے، یہاں بہت سے لوگ ہمارے گائے کھاتے ہیں، آپ کو یہاں بہت نظر آئے گی۔ آپ یو پی کے علاقے میں چلے جائیے، ترس جائیں گے آپ دیکھنے کے لیے، گائے نظر نہیں آئے گی۔ وہاں پیداوار ہی نہیں ہے، کیوں؟ وہاں ضرورت نہیں ہے، پیداوار نہیں ہے۔ یہاں ضرورت ہے، یہاں پیداوار ہے۔ نظام ہے اللہ کا، دیں گے آئے گا، نہیں دیں گے آئے گا نہیں۔ کسی بولی کو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ پانی بہ کے ابل رہا ہو اور پورے محلے میں ادھر ادھر جا رہا ہو، کیا ہے صاحب؟ بولے پانی نہیں نکالنے سے بولی بھر کے نکلے، نہیں ہوتا ایسا۔ نکالیں گے آئے گا، نہیں نکالیں گے نہیں آئے گا۔ لہذا زکات کے نکالنے میں وکالت سے کام نہیں لینا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا جو لوگ اپنی مالوں کی زکات نہیں نکالتے ہیں اللہ ان مالوں کو کل جہنم کی آگ میں تپائے گا اور انسان کے جسموں پہ اس کے چرکے لگائے گا، اور انسان پکارے گا تو اللہ کہے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ ارے یہ تیرا پیسہ ہے، یہ تیری دولت ہے، یہ تیرا مال ہے، چکھ اس پیسے کا مزہ۔ تو بہرحال میرے عزیز بھائیوں، آپ سے التجا اور گزارش ہے کہ اپنے مالوں کی زکات نکالیں۔